أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسائل کو حل کریں اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، اور جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آگ شک نہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہوا انسان کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمتیں اگر حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں، حد سے زیادہ بڑھ جائیں، یہ نعمتیں عذاب اور نقمت ثابت ہوتی ہیں۔ یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل ہمیں اس شہر مدراس میں۔ پانی کی اتنی زیادتی کہ لوگ اب پریشان ہیں پانی کو لے کر۔ کئی ایک گھر ہیں جن میں پانی داخل ہو گیا، کئی ایک لوگ ہیں اسی پانی کی وجہ سے بھوک و پیاس کو جھیل رہے ہیں، اور کئی ایک ہیں جو اسی پانی کی وجہ سے بیمار ہیں، چاروں طرف پانی میں گھرے ہوئے ہیں لیکن پینے کے لیے پانی نہیں۔ ایسے حالات ہمیں آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس موقع پر ہمیں جن چیزوں کو بطور عبرت حاصل کرنا ہے، بطور عبرت جن چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے، وہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ نے خوب انہیں ڈانٹا اور غفلت کو ان گناہوں میں شمار کیا جن کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم میں جاتے ہیں۔ جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، جب وہ اس دنیا میں رہ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو چیزیں مل رہی ہیں ملتی رہیں گی، اور جن چیزوں کو میں اپنا رہا ہوں وہ چیز میرے لیے ہمیشہ کے لیے رہیں گی، یہ دنیا یہ ایسی ہی چلتی رہے گی، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو لے کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سنریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم، ہم تمہیں بار بار ہماری روشن نشانیاں دکھاتے رہیں گے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور جنہیں اللہ نے عقل دی ان روشنیوں کو اور ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تاکہ لوگ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کر کر اللہ کے ہاں جنت حاصل کریں، اور اللہ نے اس دنیا کے تعلق سے کہا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، حقیقی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اللہ نے دنیا کو ایک ایسا دھوکہ کہا جو کبھی بھی رہنے والا نہیں ہے، اچانک سے ختم ہونے والا دھوکہ ہے، اور اللہ نے آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی قرار دیا، اور آخرت یہ قائم ہونے والی ہی ہے، اور اللہ نے دنیا میں بہت ساروں کو نعمتیں دی، مہلتیں دی، دنیا میں رہنے سہنے بسنے کا موقع دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہیں ایک دن میرے طرف رجوع کرنا ہے، تم نے جو بھی کرتوت زمین میں کیے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کو بطور ٹیسٹ بنایا، بطور امتحان بنایا، لیکن جہاں اللہ نے آخرت کو سب کچھ کہا، اللہ نے دنیا میں بعض ایسی بھی نشانیاں بطور عذاب رکھ دیے تاکہ جن کے دل میں ایمان ہے وہ بیدار ہو جائیں اور وہ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان کی کیا کیا عبادتیں ہیں، کہاں کہاں ان کی خامیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کو، ان چیزوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین میں دکھاتے رہتا ہے، کبھی بارش کے شکل میں، کبھی زلزلوں کے شکل میں، کبھی بیماری کے شکل میں، ان چیزوں کو اللہ لاتا اس لیے ہے اور لاتا رہے گا، وہ اس لیے ہے کہ جو مومنین ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بیدار ہو جائیں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اگر کوئی ایسا مومن ہے جس کی 5 وقت کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنی کوتاہیوں کو درست کر لے۔ اگر کوئی مومن ہے جس کے پاس اچھائیوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اچھائی میں آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی تاجر ہے جس کے دل میں ایمان ہے لیکن اس کی تجارت میں ایسی بھی چیزیں داخل ہو جا رہی ہیں جو اللہ نے پسند نہیں کیا اور یہ صاحب اسے لے کر غفلت برت رہے ہیں، تو یہ وہ موقع ہے کہ وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوں اور اپنی تجارت میں صرف حلال چیزوں کو اندر داخل کرنے کی کوشش کریں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی ایسا نوکری کرنے والا کوئی ملازم ہے جو اپنی ملازمت میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنی نوکری میں وہ کہیں خامیاں کر رہا ہے، خیانتیں اس سے ہو رہی ہیں، تو وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر لیں اور ان عذابوں کو دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے سسٹم کو کچھ ایسے ہی بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ غافل مومنین کو بیدار کرنے کے لیے ان چیزوں کو درست کیا ہوا ہے۔ اب جو کافر ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ نیچرل ڈس آرڈر ہے، یہ کلیمیٹیکل ڈس آرڈر ہے، یہ جو ہے کلیمیٹیکل چینجز کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور فلاں غلطی کی وجہ سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور زمین میں گلوبل وارمنگ ہو رہا ہے، زمین زیادہ گرم ہو رہی ہے، اس لیے ایسی بارشوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ساری دنیا میں کہیں سکاڑ آتا ہے تو کہیں باڑھ آتا ہے، کہیں بارشیں ہوتی ہیں تو کہیں سورج اپنے جو ہے حدود کو پار کر جاتا ہے۔ یہ اپنے ریزنز بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے کیلکولیشنز بیان کرتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زمین نے ہمیشہ اپنی تبدیلی کا مظاہرہ کیا اور یہ کلائمیٹیکل چینجز ہمیشہ آتے رہے، اور اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے والے جو لوگ رہے ہیں وہ کیسے برباد کر دیے گئے، وہ کیسے ختم کر دیے گئے، اور زمین میں لوگ ہزاروں سالوں سے رہتے ہیں۔ یہ جو زمین جس میں ہم رکے ہوئے ہیں، کتنے ایسی قومیں یہاں پر رہی ہوں گی لیکن کسی کا نشان نہیں ہے۔ یہ سب کلائمیٹیکل چینجز کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ تو زمین تبدیل ہوتی رہتی ہے، زمین تبدیل ہوتی رہی ہے۔ آپ کہیے گلوبل وارمنگ، آپ کہیے دوسرے ہزار ریزنز، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اور اللہ نے اسے مختصر بتا دیا کہ ہم ایسی چیزیں لاتے ہیں، ایسی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تاکہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں، جو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور خاص طور پر حرام کردہ چیزوں میں جو لوگ ملوث ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف بتا دیا کہ اے لوگوں، جب لوگوں کے درمیان برائیاں بڑھ جاتی ہیں، طرح
طرح طرح کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. جب لوگوں کے درمیان حرام کردہ چیز زنا جیسی بری بلا عام ہو جائے، عذاب اپنی مختلف شکلیں لے کر آتا ہے. جب لوگوں کے درمیان غریبوں کا خیال رکھنا، محتاجوں کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش روک لیتا ہے. تو ایسے عذابوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر ذکر کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ حالت ہوتی تھی کہ جب اگر کوئی ہوائیں تیزی سے چلنا شروع ہو جائیں، بارش تھوڑی زیادہ بھی ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوائیں بڑی تیز چلنا شروع ہو گئی، آندھی آنا شروع ہو گئی، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بڑی تیزی سے نکل کر جا رہے ہیں، مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اللہ کے یہاں جا کر رجوع کرتے ہیں، بہت دیر تک ذکر و اذکار کرتے ہیں. جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کیفیت ایسی کیوں ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے، ایمان والے کا ایمان ہل جاتا ہے، اور ادنا عقل رکھنے والا، ادنا شعور رکھنے والا آدمی جو انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے چوکٹ کے حوالے ہو کر رہتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. انسان کی بس میں کوئی چیز نہیں. ہاں وہ یہ جان سکتا ہے کہ کل طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا، کل بارش ہوگی نہیں ہوگی، لیکن بارش آنے کے بعد آپ کے سامنے حالات ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک نہیں سکتا. اللہ کی طاقت کے سامنے انسان ہمیشہ کمزور ثابت ہوا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوری پر نظر ڈالے اور آخرت کو سنوارنے کی تیاری کرے اور غفلت سے باہر نکل آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک بدوی مجلس سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جانور مر گئے ہیں، کھیتی سوکھ گئی ہے، ہم پانی کے پیاسے ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے یہاں دعا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان جو بالکل کھلا ہوا تھا، لیکن اچانک چاروں طرف سے ابر کے پہاڑ امنڈ آئے اور ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آس پاس کے پورے وادیاں ڈوب گئی، چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. تو جب دوسرا جمعہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، پھر وہی صحابی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی، اب وہ نعمت کے بدلے نقمت ثابت ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کی روکنے کی دعا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھائی جو دعائیں ہمیں یاد کرنی ہے اور ان دعاؤں کو ہمیں ان ماحول میں استعمال کرنا ہے. بارش زیادہ ہو گئی، پانی زیادہ ہو گیا، ہم چیختے ہیں، بل بلاتے ہیں اور بلکتے رہتے ہیں، لیکن جو کام کرنا ہے وہ کام ہم نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اچھی دعا سکھائی، کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس ہم پر نہیں. کتنی پیاری دعا ہے دیکھیے، اے اللہ ہمارے آس پاس ہم پر نہیں. اور کہا اللہم علی الضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، کہا اے اللہ وادیوں میں، اے اللہ جھاڑوں میں، اے اللہ کھلے میدانوں میں، اے اللہ پہاڑ کی چوٹیوں میں، اے اللہ ہم پر نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس نعمت کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری نعمت کو روک لے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان نعمتوں کو پہاڑوں میں، کھلے میدانوں میں، تالاب میں جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اے اللہ وہاں پر ان نعمتوں کو منتقل کر دے. تو صحابی کہتے ہیں جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا تو یہ بارش
پھپ سے رک گئی اور ہم جو پانی میں تیر کر واپس آئے، ہم چل کر واپس اپنی قریب کے پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی زیادتی کی یہ بہترین دعا سکھائی، کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ یہ بہترین دعا ہے جسے یاد کر کے ہمیں کم از کم پڑھنا چاہیے۔ اگر پوری دعا یاد نہیں تو پہلے کا حصہ کم از کم یاد کر لینا چاہیے۔ اگر بارش زیادہ ہو، پانی زیادہ ہو، اس کا ورد کرتے رہیں، اٹھے بیٹھے اسے پڑھتے رہیں، واقعی اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، کم از کم اس حصے کو، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس، اے اللہ ہم پر نہیں، اے اللہ ہمارے آس پاس، اے اللہ ہم پر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، یعنی اس واقعے سے جو چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارش کم ہو جائے تو بارش کے آنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اگر بارش زیادہ ہو جائے تو اسے روکنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز کو نہیں چھوڑا۔ تو عزیز ساتھیو، ان چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد اگر کوئی بندے مومن ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے گال سے جو رہی نگتی، وہ بیدار پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ تو صرف دنیاوی لحاظ سے ان چیزوں پر نظر ڈالتا ہے کہ فلان جگہ پانی رکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں تالاب ہوا کرتا تھا، یہاں پر پانی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فلان ڈرینیج سسٹم تھا۔ یہ سب ریزنز ہیں اپنی جگہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے ہمیں بحیثیت مومن، بحیثیت ایمان والے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ نے اس نشانی کے ذریعے سے ہم انسانوں کی کمزوری کی طرف نشاندہی کی ہے۔ بتایا ہے کہ انسان چاہے تو جو بھی ترقی کر لے تو کمزور کا کمزوری ہے، اللہ نے اپنی اس بات کو ثابت کر دی۔ دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کے رحمت کے آغوش میں کیسے جائیں، اللہ کے عذاب کے اس تپش سے بچنے کے بجائے اللہ کے رحمت کے آغوش میں کیسے جائیں، اس چیز کے لیے غور و فکر کریں اور اللہ کے طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ وہ آدمی بالکل بدبخت آدمی ہے، وہ آدمی کے دل میں ایمان نہیں جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست نہیں کرتا، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اپنی نمازوں کو درست نہیں کرتا، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اپنی غلطیوں کو نہیں گنتا، اپنے گناہوں کو نہیں گنتا۔ بندے مومن کا ایک بہت بڑا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کو بھلا دیتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی گناہوں کو یاد رکھتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یاد رکھتا ہے اور ان غلطیوں کو ہمیشہ اس کی تلافی مانگتے رہتا ہے، اس سے بخشش مانگتے رہتا ہے، اس سے استغفار کرتے رہتا ہے۔ تو ایسے موقع مومن کو بیدار کرتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو گنے، اس سے کیسی کیسی غلطیاں ہو گئی، اس سے کتنی نمازیں چھوٹ گئی، اور اس نے اپنی تجارت میں کہاں کہاں غلطیاں کر ڈالی، اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے کیسے گناہوں کو نہیں کیا، کیسے کیسے گناہ جن کا تعلق آنکھوں سے ہے، کیسے کیسے گناہ جن کا تعلق پیٹ سے ہے، جن کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ ان گناہوں کو آدمی گنتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنے لیے مانگتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر سب سے پہلے یہی چیز ہونی ہے۔ اس کے بعد آپ ریزنز پہ غور کریں، اس کے بعد آپ گورنمنٹس میں بات کریں، اس کے بعد کہیں کہ فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، یہ سب دوسرے درجے میں ہے۔ پہلا درجہ بندے مومن کا یہی ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کہا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔